دنیا میں وہ اپنے بندوں کے ساتھ مہربان ہے، جسے بنایا ہے اسے توجہ دیتا ہے، ٹائم دیتا ہے، نگرانیاں کرتا ہے، خوراک دیتا ہے، جو ضروریات زندگی ہے وہ پوری کرتا ہے۔ وہ مطیع اور فرما بردار ہو تو پھر بھی، نہ ہو تو پھر بھی، مگر رحمت کا دوسرا پہلو اللہ نے قیامت کے لیے رکھا ہے۔ جو پاس ہو کے آئے گا، جو مان کے آئے گا، جو میرا بن کے آئے گا، جس میں بندگی ہوگی اور جو انسان ہونے کے بعد بندہ ہوگا، رحمت اس کے لیے ہوگی۔ اور جس نے اس پہلو کو نہیں سمجھا ہوگا وہ میری رحمت کا مستحق نہیں ہے، وہ پھر میری سزا کا مستحق ہے۔ ان بطش ربک لشدید۔ اور یہ جو دنیا میں دھمکی دی گئی ہے، ڈرایا گیا ہے، انبیاء کو جو نذیر بنایا گیا ہے، جہاں پہ آپ کو سختی کا پہلو کتاب و سنت میں نظر آتا ہے دین میں، تو مقصد انسان کو توڑنا نہیں ہے، موڑنا ہے۔ توڑنا نہیں، موڑنا ہے۔ رستہ تنگ ہو، خراب ہو تو بندہ بسا اوقات موڑ آتا ہے اور بلایا جاتا ہے کہ صراط مستقیم کی طرف آ جا، میں رحمان ہوں تیرے لیے دنیا میں، رحیم ہوں آخرت میں، اور میں نے اپنی رحمت کے سوری سے تیرے لیے۔ حضرات یہ روایت ایسی ہے، ساری شریعتیں اکٹھی کر کے خلاصہ نکالا جائے تو سبب اتنا ہے، اللہ نے رحمتوں کے 100 حصے بنائے، ان میں سے ایک حصہ دنیا میں اتارا، اور اس میں اتنی پاور ہے ایک حصے کہ دنیا کی جتنی مائیں ہیں وہ اپنے بچوں سے پیار کرتی ہیں، جتنے باپ ہیں وہ اپنی پوری زندگی بچوں کے لیے لگا دیتے ہیں، اور اللہ نے اس رحمت میں سے ماؤں کے رحم بنائے، اس رحم میں یہ بچے پلتے ہیں، سانچوں میں ڈھلتے ہیں، دنیا میں آتے ہیں، حتیٰ کہ ایک چیر پھاڑ کرنے والا درندہ بھی اپنے بچے کو منہ میں نوکیلے دانتوں سے اٹھاتا ہے، دانت چبھنے نہیں۔ یہ وہ رحمت ہے۔ تو کیا خیال ہے جو 99 حصے اپنے بندے کے لیے رکھے ہیں کل قیامت کو، وہ آپ کو بھی ملنے، انشاءاللہ مجھے بھی ملنا، وہ لینے کے لیے اللہ تعالیٰ نے جہاں اپنے لفظ رحمان سے ماں کا رحم بنایا۔ بھائیو کیسے ہو سکتا ہے کہ روٹی آٹے سے بنی ہو، آٹا بہت اچھا ہو، آٹا بہت اچھا ہو، گندم بڑی اچھی ہو، اور آپ کہیں کہ روٹی ٹھیک نہیں، تو مطلب یہ ہے کہ پھر روٹی بنانے والے سے بھی کمی بیشی ہے۔ اور یہ رحم بھی رب نے بنایا ہے، کسی بندے کو نہیں دیا۔ ہر بیٹی کا، ہر ماں کا، ہر بہن کا، ہر بیوی کا رحم رب نے بنایا، اور اس رحم میں جو آپ کو اور مجھے تخلیق کیا ہے وہ بھی رب کریم نے کی ہے۔ تخلیق میں اللہ کریم ہے، یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم الذی خلقک۔ کرم سے، نرمی سے، محبتوں سے، پیار سے کسی چیز کو بنایا جائے وہ کچھ اور ہوتا ہے۔ یہاں رب نے سختی نہیں کی، ہر چیز ڈھالی ہے، پتہ ہی نہیں چلنے دیا۔ آنکھ کا کٹ لگا ہے معلوم نہیں، منہ کا کٹ لگا ہے، کان بنے ہیں، ہڈیاں بنی ہیں، کتنا سافٹ بنایا ہے۔ یہ تیرا کریم رب ہے۔ ما غرک بربک الکریم الذی خلقک فسواک فعدلک۔ اچھا یہ تو بن گیا، اب تو دنیا میں آیا ہے، یہ دنیا تیری دوست بھی ہے، دشمن بھی ہے۔ بندے میں تجھ کو جو دے رہا ہوں، وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، جہانوں کا میں رب ہوں، رب العالمین ہوں، میں نے بنایا ہے، کرم سے بنایا، رحم اپنی رحمتوں سے بنایا۔ 99 حصے تیرے لیے آگے پڑے ہیں، تو نہیں لینے ہیں، وہ میرے کام کے نہیں، انہیں لینے کے لیے کیا کرنا ہے؟ میں نے اپنے محبوب کو رحمت بنا کے بھیجا ہے، جہاں بھی زحمت ہوگی وہ تجھے روک ہٹائے گا، جہاں پریشانی ہوگی وہ بتائے گا۔ حضرات میں آج پورے دین کی اسٹڈی اپنے اس مخصوص وقت میں رکھنے لگا ہوں۔ ایک پہلو مجھے بتائیے گا، میں صرف کوشش کرتا ہوں کہ 5 پہلو چنوں جس میں شریعت نے کسی چیز کا حکم دیا، اور 5 پہلو چنوں جس نے روکا ہے، دونوں میں رحمت دیکھی کیسے۔ اور آپ اور میں، سب سے پہلی چیز آپ کی اور میری باڈی ہے، جسم ہے، جسم کو آرام کی ضرورت ہوتی ہے، یہ سختیاں برداشت نہیں کرتا۔ آپ اور میں جتنی بھاگ دوڑ کر رہے ہیں،
یہ مسجد میں اس وقت جو آپ نے اے سی لگائے ہوئے ہیں گرمیوں میں وجود کے سکون میں، جو ہیٹر لگتے ہیں وہ سردیوں میں آرام لینے کے لیے، راحت کے لیے، یہ موسم کی تبدیلیوں کو نارمل کرنے کے لیے ہم بڑی کوشش کرتے ہیں، حالات کو نارمل کرنے کے لیے ہر مکان پر ہوتا ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ماں کے پیٹ میں جتنا نرم بنایا تھا، جسے آپ اور میں اوپر خون کہتے ہیں، جسے آپ اور میں پانی کہتے ہیں، وہ کس طرح کی موئسچرائزنگ تھی، کیا لیکوڈ تھے، کیا اللہ تعالیٰ نے کریمیں لگائی ہوئی تھی کہ بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو میرے خیال میں ڈاکٹر صاحب موجود ہیں، اس سے بڑھ کے لس لس کرتا نرم نرم گلاب کا پھول اور اس کی پتیاں بھی سامنے جو ہے وہ ہیج ہوتی ہیں اور نیچ ہوتی ہیں، جتنا رب نے اس وقت اس کو نرم بنا رکھا۔ دیکھیے یہ دنیا میں آیا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کے ساتھ جو پہلا کام کرنا، یہ رحمت للعالمین کی تعلیم کا نتیجہ ہے۔ اس نے رحمت نوٹ کی، کہا اس کو فوری چھٹی دی، لوگ مذاق اڑاتے ہیں۔ میرے دین نے آپ کو یہ نہیں کہا کہ میڈیکل پڑھ کے میرا دین مانو، کہا کہ جو ہوتا ہے کرو، آئے دیکھتے ہیں۔ اللہ جی کیا ہے؟ میں نے ڈاکٹر سے پوچھا کہ اس وقت بچے کی کیفیت کیا ہوتی ہے؟ کہا نارمل پیدا ہوتا ہے تو ضرور لگا ہوتا ہے، اس کا لیول جو ہے وہ کافی گرا ہوا ہوتا ہے، بچے کو بھوک لگ رہی ہوتی ہے، اس کا پہلا سکون اور پہلا آرام اسے کچھ دیا جائے، اور شریعت اسے بہت طریقے سے، ڈاکٹر انجیکشن دے سکتے ہیں، کچھ اور بھی۔ میرے محبوب نے کھجور نرم کر کے انگلی پہ لگا کے جب منہ میں ڈالی ہے تو بچے کے تالو کا اس وقت اور اندر کے حصے کا صاف ہونا اور اس کو فیڈ کرنے کا ڈھنگ دینا اور اس کے چوسنے کی فطرت اللہ نے جو اس نے طبی طور پہ رکھی ہے اور زبردست پر برابر رکھی ہے، یہ رحمت کا نتیجہ نہیں تو اور۔ جب ماں ابھی ہوش میں نہیں، ماں ابھی ہوش میں نہیں، باپ کو، دیگر رشتہ داروں کو اگر پہلے ہمیں تجھے یہ پھٹی دینے کا بولا گیا ہے تو رب کو تیرے وجود کا لحاظ ہے اور پھر اس کو نہلانے کا، صاف کرنے کا۔ اللہ نے اگر یہ سسٹم دیا ہے تو اسے تیرے وجود میں پیار آتا ہے، وہ قریب رکھتا ہے۔ اور پھر دیکھ 7ویں دن، اس سے بڑی میں نے رحمت نہیں دیکھی، میں نے عمر کے ہر حصے میں قدریں دیکھی، عمر کے ہر حصے۔ وجہ کیا؟ اب کوئی بوڑھے لوگ ہیں وہ مسلمان ہوتے ہیں تو ختنے کے لیے جب ہم ڈاکٹر سے رابطہ کرتے ہیں تو ان کو 100 کا ہاتھ جوڑ دیتے ہیں، یار عمر جیسی سے ویسے ہی۔ نوجوان مسلمان ہوتے ہیں جب ہم ختنے کے لیے بات کرتے ہیں تو ہمارا ایک گروپ ہے، جب ان سے کہنا ہوتا ہے تو پھر بھی وہ شرما رہے ہیں۔ سریکی پٹی میں جنوبی پنجاب میں ہم نے اپنی ہوش طلب یہ سین دیکھے کہ وہ بچے کی جینوئن شادی سے 15-20 دن پہلے ختنے کرتے اور اس کا نام بھی شادی تھا، لیکن اللہ کا کرم اور رحمت دیکھیے 7ویں دن بچے کو، کسی کو، آپ کو، کم از کم مجھے یاد نہیں ہے کہ میرے رب نے کیسے رکھا۔ شرم کا معاملہ رب نے شرم میں بھی رکھا اور عمر کے اس حصے میں رکھا کہ جب اس طرح کی تیرے میرے لیے کوئی آزمائش نہیں ہے، آسانیاں ہیں، اور اس میں اللہ کی رحمت اور رحمت للعالمین، یہ بھی کہہ سکتے تھے کہ جوانی کی بات کر سکتے کیا ٹائم ہوتا ہے، وہ بہتر جانتا ہے جو وقت کا مالک، جس نے وقت بنایا۔ اور پھر اس نے آپ کو اگر مالی ہمت ہے، دیکھنے میں یہ بوجھ ہے کہ ماں باپ نے پیسے سنبھالے ہوتے ہیں، عقیقہ کریں گے، وہ آپریشن میں لگ گئے، دیگر مسائل میں لگ گئے، میڈیسن میں لگ گئے، لیکن تیرے رب نے کیا کہا ہے کہ دنیا میں تو کسی کا گروی نہ رہے، تو اتنے ٹول پلازے کراس کر کے آیا ہے، تیرے اوپر رحمان نے رحمت کی ہے، تجھے مرنے نہیں دیا، گرنے نہیں دیا، پیدا کیا ہے۔ یہ اتنا بڑا انعام ہے تیرے ماں باپ کے اوپر، ان کی خواہشوں کے اوپر، ان کی چاہتوں کے اوپر کہ میں نے وہاں بھی غریبوں کو نہیں بلایا۔ 2 جانور بیٹا ہے تو ذبح کر دے، 1 جان بھیڑ بکری کی نسل میں سے بیٹی ہے تو ذبح کر کے اللہ کے راستے میں دے، تیری لائف ٹائم جو گروی بنا ہے۔ حضرات دیکھنے میں معمولی مسئلہ، مگر میں نے یہ دیکھا ہے، میں جب موٹر سائیکل خریدتا ہوں اور مجھے کہا جاتا ہے کہ آپ کے لائف ٹائم ٹوکن پہ ہو، سمجھ رہے ہیں، جنہوں نے رکھی ہوئی موٹر سائیکل بائک سن کو پتہ ہے، بڑی خوشی ہوتی ہے کہ یار ایک دفعہ دیتے جائیں۔ ان سے پوچھیے جنہیں سال کے بعد ٹوکن لگوانے پڑتے، سال کے بعد جنہیں، تو تیرے رب نے ایک عقیقے پہ
تیرے اوپر رحمت کا وہ کرم و رحمت للعالمین کی شریعت، وہ دین تیرے وجود کے ساتھ اللہ نے کیسے جوڑا اور کیسے رکھا ہے۔ اور پھر اگلی بات اللہ نے آپ کے ماننے والوں کو، جاننے والوں کو کہا کہ حلال حلال کماؤ، اس بچے کو حلال دو۔ کب کہا؟ پہلے رب نے جو خود دیا ہے آٹومیٹکلی ماں کے سینے میں دیا ہے، اور 2.5 سال کے لیے 2 سال کے لیے لگاتار دیا ہے۔ رب نے رحمت کی کہ اگر تجھے بھیجا ہے تو تیرا رزق بھی ہم نے آسمان سے اتارا اور بلندی سے دیا ہے۔ رب نے اسے کہیں نیچے نہیں رکھا، ماں کی چھاتیوں میں، ماں کے سینے میں رکھا ہے۔ ساری دنیا کی میڈیکل سائنس مل کے ساری لیبارٹریز آج اس نتیجے پہ پہنچی ہیں، حتیٰ کہ یورپ نے فیڈر دودھ کے ڈبے ختم کر دی، وہ ہمارے لیے رکھے الگ بات۔ انہوں نے مدر فیڈ کو، جس قدر رحمت، اللہ کا پیار طبی فطرت اور نیچر سے قریب ترین اور ضروری اور لازمی قرار دیا، اور میں سوچ نہیں سکتا۔ وما ارسلناک الا رحمۃ، اس رحمان رب نے اس پیکج دے کے جب آپ کو طبی خوراک پہ لانا چاہا ہے تو ابو جی کو اور امی جی کو کہا ہے کہ اس بچے کا خیال رکھنا، اس بچے کا خیال رکھنا، اس کے پیٹ میں حرام نہ جائے، تم حلال کمانا، بھائیو حلال کمانا، تھوڑا کمانا، میں برکت دے دوں گا، تھوڑا کمانا میں برکت دے دوں گا۔ اور جب تم کسی کو دیکھے کہ اچھے حالات میں ہے، کیا پڑھنا ہے؟ ماشاء اللہ تبارک اللہ، ماشاء اللہ تبارک اللہ۔ جو رب نے چاہا ہے وہی ہوا ہے، برکتیں رب دیتا ہے، اللہ تعالیٰ برکتیں دے۔ اور جب بچہ پیدا ہوا ہے تو کیا کہا؟ جب بچہ پیدا ہوا ہے تو کیا کہتے ہیں آپ کے کیا بھیجا؟ ماشاءاللہ 0 سائز کے پینپل، سوٹ، چولہے کپڑے، جو دوست آپ لے کے جاتے ہیں۔ میں نے کچھ 100 میں سے ایک آدمی دیکھا ہوگا کہ جس کو یہ توفیق ہوتی ہے کہ وہ 4 گفٹ پیش کرے جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیے تھے۔ بارک اللہ لک فی الموہوب لک، اللہ نے تمہیں بیٹا دیا ہے تو برکتوں والا کر دے، بیٹی دی ہے تو برکتوں والی کر۔ اور فی الموہوب لک، یہ رب کی طرف سے تیرے لیے گفٹ ہے، تحفہ ہے، اللہ کی عطا ہے، یہ اللہ دیتا ہے، یہ پیرا دیتا یا فقیرہ دیتا نہیں ہے۔ یہ دعا میرے محبوب کی پوری امت کے لیے ہے۔ جہاں جہاں میرے نبی کی رحمت للعالمین ہے، وہاں وہاں یہ عقیدہ ہے۔ اچھا، تیسری چیز کیا؟ بارک اللہ لک فی الموہوب لک، آگے وشکرت اللہ، اللہ تجھے اپنے رب کا شکر گزار بنائے۔ بھائی یہ شکر تو یہ ہے الحمدللہ اللہ نے مجھے بیٹا دے دیا، اللہ تعالیٰ شکر ہے تمہیں بیٹی دے دی، نہیں، شکر اب لائف ٹائم ہے۔ جب تک تو باپ ہے، شکریہ کا حق یہ ہے اسے وہی والی تعلیم دے جو اس کی دنیا بھی بنائے، آخرت بھی بنائے، اور اسے پیغمبر کی سیرت والی تربیت سے روشناس کرا کہ اس کی دنیا بھی بنے، عقبہ بھی بنے، اس کا دین بھی بنے، ادب بھی بنے، علم بھی بنے، عمل بھی بنے، اخلاق بھی بنے، زندگی بھی بنے، بندگی بھی بنے، پھر یہ کامیاب ہے۔ وشکرت اللہ، رب کا شکر جو ہے ایک زبانی ہے، وہ بھی ایک جو رب نے دیا ہے اس کو کما حق کو، جس مقصد کے لیے دیا ہے اس مقصد پہ چھوڑ کر کے جائے۔ پھر بات بشکرت اللہ وبلغ اشدہ ورزقت برہ، اللہ اسے عمر کے ہر حصے میں تیرا فرما بردار بنا، فرما بردار، ورزقت برہ، یہ نیک بنے، یہ اچھا بنے، یہ صالح بنے، اور یہ جوانیوں کو پہنچے، یہ طاقتوں کو پائے، یہ قوتوں کو دیکھے۔ حضرات کیا یہ رحمت کے بغیر جملے؟ صرف ان 4 جملوں پہ آپ اپنے بچوں کے ساتھ جڑ کے زندگی گزارے، اللہ کی قسم ان کا بچپن، ان کی جوانی، ان کی نادانگی، ان کا بڑھاپا، سارے محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رحمت نے پرو کے رکھ دیے ہیں۔ یہ صرف جو ہے بچپن کی تربیت نہیں، یہ بچپن میں بھی جا کے مربی ہے۔ محمد رسول آئے تھے نا بوڑھے بزرگ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سفید بال، آپ کیا کہتے ہیں؟ ہمیں حکم دیا ہوتا ہم آ جاتے ہیں، آپ چلاتے ہیں۔ حضرات یہ ہے رحمت، یہ ہے رحمت، یہ ہے کرم، یہ ہے نرمی، یہ ہے دین، اور یہ ہے میرے محبوب کی آمد کا مقصد۔ اور ساتھ میں کیا فرمایا کہ
کہ سفید بال بھی اللہ کو بڑے اچھے لگتے ہیں، سفید بال اللہ کو بڑے اچھے لگتے ہیں، اور اللہ کو عرش پہ حیا آتی ہے، جس سر میں داڑھی میں سفید بال آ جائے اس کی حیا اللہ کرتا ہے۔ سبب کیا ہے؟ وہ نوجوانوں، جس بزرگ کے وہ باپ ہو، وہ چچا ہو، وہ تایا جی ہو، وہ رشتے میں کوئی ہو، غیر ہو، وہ پرایا ہو، وہ اپنا ہو، دور کا ہو، ہمسایا ہو، جس سر میں سفید بال آ گئے، جب عرش والا حیا کر رہا ہے تو فرش والوں کو حیا کی نہیں۔ اور ساتھ میں یہ بھی کہا کہ اگر آپ اس کا کلر کچھ چینج کرتے ہو، دیکھیے میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز ہے۔ حضرات آئیے، یہ میں نے ایک جسم کی تمہید باندھی کہ آپ اسے حلال دیجیے، حلال کمائیے، حلال دیجیے، کلو حلال طیبا۔ آپ جس وجود میں حلال جائے گا، حلال جائے گا، میرا رب اس جسم کی نہ دوبارہ کرتا ہے، نہ اس جسم کو آگ جلاتی ہے، نہ اس جسم پہ انگلی اٹھتی ہے۔ آپ کو میں نے دیا ہے نکاح کے ذریعے، حسب نسب کے ذریعے، بیٹا حلالی ہے، بیٹی حلالی ہے، وجود گوشت اس کا جو ہے وہ جینون ہے۔ آپ جو مزید بنے تو حلال سے بنے۔ اب بھائی دیکھیے حلال میں کتنی بڑی، میں نے دنیا میں زیادہ تر لوگ کرتے ہوئے ان کو میں پڑھتا رہتا ہوں، مختلف سروے انداز پڑے ہوتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ جسم کے سب سے زیادہ جلد کے مسائل ان لوگوں کو ہے جو حرام، جو لوگ حرام کرتے ہیں۔ جلد کے کتنے مسائل ہیں؟ کبھی یورپ کی صرف جو اسکن اسپیشلسٹ ہیں ان کے ذرا گراف پڑھیے اور ان کی دن رات کی محنت اور ان کے مریضوں کی تعداد پڑھیے۔ اور آئیے جنوبی کوریا میں، تائیوان، ہانگ کانگ میں، یہ جو علاقے ہیں جن کے نزدیک دنیا کا ہر جانور کھایا جا سکتا ہے، چائنا ہے، کیڑا مکوڑا جو بھی ہے دنیا میں پایا جاتا ہے، چوہا ہے، غلط ہے، صحیح ہے، حلال ہے، حرام ہے، کھا رہے ہیں، ان کے وجود سے جو مرضی ہو جائے سمجھ جاتی ہے۔ اور میں نے مومن کے وجود کو دیکھا ہے، دن بھر دہاڑی کرتا ہے، اللہ کی قسم دہاڑی کرنے کے بعد جب نہا کے وضو کر کے مسجد میں آ جاتا ہے، اس مومن کی جو خوشبو ہے وہ کہیں اور سے آتی ہے۔ تو فرق ہے، نبی رحمت نے جو کہا حلال کمانا ہے، حلال کمانا ہے، حلال کمائی کیا ہے؟ اس میں جتنے غلط رستے سے روکا، دیکھیے چوری سے روکا، پیسے جیب میں آ سکتے ہیں، گھر کی خاتون کام کرنے والی عورت اٹھا کے جیب میں ڈال سکتی، بڑا ایزی وے ہے۔ اگرچہ وہ کمایا ہوا پیسہ جو رکھا ہے مالک نے وہ حلال کا ہے، محنت کا ہے، مزدوری کا ہے، لیکن تو نے جو اٹھا کے غیر معروف طریقے سے جیب میں ڈالا ہے یہ حرام ہے۔ اب اس پیسے کا جا کے بکرا خرید، پیسہ حرام کا ہے، بکرا ذبح کیا گیا حلال ہے، یہ تیرے لیے باعث برکت نہیں، کیونکہ تو بندگی سے نکل کے درندگی میں آیا، تو نے جائز طریقے سے نہیں، پیسہ بھلے حلال کا تھا اصل مالک کا، جب تو نے ہتھیایا رشوت کے ذریعے، تو نے ہتھیایا ملاوٹ کے ذریعے، تو نے اس میں جھوٹ بولا، دو نمبری کی، یا کسی کو دھوکہ دیا، یا کسی بھی فریب کے ساتھ، فراڈ کے ساتھ اس کو لے کے آیا اور بچوں کے لیے گوشت بھی خریدا، جانور حلال خریدا، یہ اس سور اور خنزیر سے بدتر ہے جو کسی کو دھوکہ دے کے اس کے بچوں کے منہ کا لقمہ جو ہے لے کے آپ نے اپنے بچوں کے منہ میں دیا ہے۔ تیرا رب یہ نہیں چاہتا، وہ حلال کمائیے بھی حلال کا، تو اس کا حساب ہونا ہے۔ رحمت دیتی ہے اللہ نے قیامت کے دن زندگی کے بارے میں بھی پوچھنا ہے، باڈی کے بارے میں بھی پوچھنا ہے، جوانی کے بارے میں بھی پوچھنا ہے، اور یہ بھی پوچھنا ہے مال کہاں سے کمایا تھا۔ کہنا بڑا آسان ہے، ہم درس دیتے ہیں، آپ سن لیتے ہیں، آپ بھی بیان کرتے ہیں، ہم بھی سن لیتے ہیں، بھئی کمائی میں حلال سوال ہونا ہے۔ میں نے ترکاری جو کمایا تھا مجھے وہ یاد نہیں رہتا، مجھے تو پچھلے سال کے جو ووچر ہیں وہ یاد نہیں رہتے۔ اب حکومتیں جب ٹیکسز کی بات کرتی ہیں کہ آپ نے کہاں کب کیسے رسیدیں لے کے آؤ، تو بڑے بڑے لوگ کہتے ہیں کہ رسیدیں کہاں سے لے کے آؤ؟ ارے رب کے سامنے کس رسید کو رکھو جسے ذرے ذرے کا علم ہے، تو کیوں نہیں ایمان بنا لے کہ تھوڑا کمانا ہے، جتنا کمانا ہے میں نے ذریعہ حلال کا رکھنا ہے، تاکہ رحمت کا تقاضا پورا ہو کر قیامت کے دن رحیم پکڑ کے جہنم میں نہ پھینکے، بلکہ رحمت للعالمین نے جو تعلیم دی تھی اس کے ذریعے بندہ جنت میں جائے محبوب کے ساتھ۔ آئیے کھانے کی بات آ گئی۔
کسی کو کمانے کی تھی کھانے کا. مجھے پتہ لگ گیا کہ سامنے کھانا. مجھے پچھلا درس یاد ہے, مجھے یاد ہے, لیکن اس کے بعد بھی ہمارا وہ سلسلہ چلا کھانے پینے کا. مجھے دوست احباب آج بھی کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی خوشی میں ہم نے کھانا پکایا ہے, آپ کیوں نہیں کھاتے؟ آپ کیوں نہیں کھاتے؟ وجہ کیا ہے؟ ایک آدمی فوت ہوا ہے, مہمان آ گئے, ہم نے کھانا جو ہے وہ دیا ہے, کل تیجا ساتہ دسواں کیوں نہیں لے رہے آپ؟ بھائی وہ صرف ایک جواب ہے, میٹھا ہے, مجھے میٹھا اچھا لگتا, دوسرے گھر سے بنا ہے مجھے اچھا لگتا, تجھے کا جو کھانا لگے میٹھا لگے وہ بھائی کسے اچھا نہیں لگتا, کوئی دعوت کرے کسے اچھی نہیں لگتی. ادھر مجھے حکم ہے وَإِذَا دَعَاكَ فَأَجِبْهُ, مسلمان جب دعوت دے تو آپ نے دعوت کو قبول کرنا ہے. مگر میں رحمت للعالمین پہ اترنے والے قرآن کے جملوں کو نہیں بھولا. إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْمًا, یہ ظالم لوگ کہہ رہے ہیں بڑے مہربان ہیں, قدردان ہیں, علماء ہیں, ان کے پاس علم ہے, ان کے پاس فتوے ہیں, ان کے پاس نالج ہے. رحمت اللہ العالمین پہ اترا ہوا قرآن کہتا ہے انما یاکلون فی بطونہم نارا, یہ میٹھا نہیں کھا رہے, سویٹ ڈش نہیں کھا رہے, یہ قورمہ نہیں کھا رہے, یہ بریانی نہیں کھا رہے, یہ اپنے پیٹ میں جہنم کی آگ بھر رہے ہیں. کچھ نہیں کھائی رہے, نہیں کھائی, نہیں کھائی. اچھا کیا کھا رہے؟ جلیبی حلال ہے جی, جلیبی حلال ضرور ہے. طیبہ جسے دل مانے, میرا دل نہیں مان رہا. کیوں؟ شوگر کے پیشنٹ کو میں نے دیکھا ہے اور بڑی مرتبہ دیکھا. یہ پچھلے یہ 11 اور 12 ربیع الاول کا میں پروگرام نہیں کر سکتا. بہنوئی جسے ہر وقت میٹھا اچھا لگتا, سارے روکتے تھے, نہیں روکتے, پاؤں کاٹنا پڑا اور ڈاکٹر نے بولا کہ اب مزید خیال رکھنا, کام اوپر بھی جا سکتا. میں خود بذات خود وہاں پہ ہوں. میں نے اتنا بولا کہ کھیر بنی ہوئی ہے گھر میں, اور اس میں چینی بھی اتنی زیادہ نہیں, پورے احتیاط کے ساتھ ہونا چاہیے, تو لے آؤں تھوڑا. میرا نہیں والی مہربانی ہو میرے آپ. دنیا میں ایک پاؤں کا انگوٹھا کٹے تو مجھے احساس ہو کہ یہ لقمہ حلال بھی ہے, پکا بھی ٹھیک ہے, اس میں میٹھا بھی نارمل ہے, میں پھر احتیاط کروں. اللہ کی قسم اس کھانے کا فائدہ ہے, طائر اللہ ہوتی اس رزق سے بہت اچھی. اس رزق سے آپ کی پرواز میں خدائی جنت میں جانے کی بجائے جہنم میں جا کے بیٹھے, کیوں اچھا لگے؟ اللہ کے لیے اپنے بچوں کا رزق حلال ہے. نہ بات کریم کی ہے, نہ بات حلیم کی ہے, نہ بات شوربے کی ہے, نہ بات روٹیوں کی ہے, نہ بات بکرے اور چھترے کی ہے, نہ بات اچھے اور جو ہے وہ اس لحاظ سے. بات یہ ہے کہ حلال کھانا ہے, طیب کھانا ہے. جب یہ حکم ملا ہے تو رحمت اللہ العالمین نے کیا کہا, ایک لقمہ پیٹ میں حرام کا چلا گیا, اللہ نے دعا نہیں سنی, رب نے دعا نہیں سنی. میں مطمئن ہوں دعا کروں گا اللہ قبول کر لے تو ٹھیک, نہیں تو اللہ کا دعا لگاؤں گا. اسی طریقہ انہوں نے سنی, جان چھڑا دوں گا. بھائی جان نہیں چھوڑنے والی. جس پیٹ میں حرام کا لقمہ چلا گیا اور اس سے کچھ بن گیا, میرے محبوب نے ایسے نہیں اپنے نواسے کے منہ میں انگلی ڈالی اور ایسے نہیں کھجور نکال کے پھینک دی تھی. کھجور حرام نہیں ہوتی, کھجور کا درخت, اس پہ لگا ہوا پھل یہ حلال ہے, مدینے کی کھجور ہے. اور میرے محبوب کے نواسے کے ہاتھ لگ گیا, نواسے کے ہاتھ لگ گیا. آپ لوگوں کو پتا ہے کہ محبوب کا پیار اور ایمان سے جسٹ کسی کو ہاتھ لگ جائے تو اللہ تعالیٰ اس پہ بھی کرم فرما دیتا ہے, اس ہتھیلی پہ کرم فرما دیتا ہے. لیکن ادھر کیا ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منہ میں انگلی ڈال کے وہ کھجور نکالی. کیوں نکالی؟ شک تھا کہ کہیں صدقے کی نہ ہو, صرف شک تھا کہ صدقے کی نہ ہو, اور میری آل کے لیے صدقہ حرام ہے, اور میرے نبی کے نام پہ سید زادے ہو کے پوری دنیا کا مال ہڑپ کر جائیں تو جیسو ختم نہیں. رحمت للعالمین مانا ہے, کانفرنس ہم کر رہے ہیں, اس پہ نعتیں نظمیں پڑھ رہے ہیں, تو پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دین کو بھی کبھی جو احکام ہیں ان کو رحمت للعالمین میں لے کر کے ایک حکم رحمت پہ بنتے.
देखिए ख़वातीन के खास अय्याम में मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पाबंदी लगा दी नमाज में, इसमें रहमत। रोज़ा नहीं रखे, इसमें रहमत है। अल्लाह ने अपनी ड्यूटियाँ उठा ली, रहमत है। आप अपनी ड्यूटी की सुन पे काम करें, ये रहमत है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आपको दिन में 5 बरेके दिलवाई है, काम से अल्लाह की रहमत है। ये रहमत अल्लाह आलमीन की रहमत भरा पैगाम है। मिसाल नहीं पूछा कि आप फैसलाबाद के सबसे महंगे तरीन बाजारों में से एक बाजार रेल, बड़ी बड़ी मालदार हस्तियाँ तशरीफ फरमा, उससे अगला उसरी में मिलने गए इत्तेफाक से तो साहब अच्छे खासे से मैं रूटीन में पूछ लिया जी हाल सुनाए, कहने जी अल्लाह का बड़ी शुक्र है, एक चीज़ मांग ली बाबा सीर नहीं जाती। मैंने ना वैसे ही पूछ लिया, मैंने कहा क्या तो पता ही नहीं कि जिसे तकलीफ है नहीं जाता। तो मैंने पूछा इलाज, कहते हैं कि सारे इलाज करवा लिए, आखिरी ऑपरेशन बताते हैं वो ज़मीर नहीं बनता, नाले पैसे नहीं है, नाले नंगे हुई है, नाले फैसलाबादी मिजाज है। तो मैंने फिर भी यही कहा, मैंने कहा जी मुझे लगता है कि कसूर आपका है। अल्लाह ताला कोई भी बीमारी नाज़िल नहीं करते, बंदे की आज़माइश के लिए वजह होती है। इलाज है मेरे पास लेकिन आपने करना नहीं है। कहते जी तो बड़ी गल सही, हर बंदा मशवरा चाहिए। मैंने कहा नहीं, मेरे पास इलाज क्या है कि आप जब अज़ान ज़ुहर होती है तो जाते हैं, राशि के नाम के नहीं जाते, तब की डैम ही शुरू। मैंने कहा असर में, कहते नहीं, मगरब में, कहते तब हमेशा क्लोजिंग टाइम होता है, फिर भी नहीं मिलता। मैंने कहा जब रब ने 4 मरतबा उठ के हवा लगवाने, वाशरूम जाने, इस्तिंजा करने, वुज़ू करने, थोड़ा चल फिर के जाने का, जब आप अपनी पूरी बॉडी का वजन डाल के उस जगह पे बैठे हैं और उठ ही नहीं रहे, जगह ही नहीं छोड़ रहे। एक स्टूडेंट को अगर छुट्टी होती है, ब्रेक होती है, वो इतनी खुशी मनाता है, तेरे रब ने तुझे अपने दुनिया के झंझटों से साथ तो नहीं लेकर के जाना। कभी गल समझ आ रही, कुछ अरसे के बाद जाना हुआ, घुसने के बाद मैं पूछा, कहते जी थोड़े बच्चे जो बड़ा चंगा मशवरा देता, नाले सुकून हो जाता, नाले रस्त हो जाती, नाले रब भी राजी, नाले रूह भी राजी, उधर भी काम वमा अरसलनाका इल्ला रहमतन लिल आलमीन। रहमतन लिल आलमीन। एक बच्चा हिफ्ज़ कर रहा है, जिस पाँव पे बैठता है, उस्ताद जी कहते हैं कि आपने पाँव के ऊपर बैठना है, आलती पालती नहीं मारने देते हिफ्ज़ के बच्चे। टखनों के करीब और नए टखने बन जाते हैं कि नहीं? भाइयों आप यकीन करें, मेरे उस्ताद मोहतरम है, मेरे टीचर्स मोहतरम है, मुरब्बी मोहतरम है, हिफ्ज़ के उसूल ज़ाब्ते और कायदे भी होंगे, लेकिन मुझे इसकी समझ नहीं है, मुझे नहीं इसकी समझ है। हमने भी हिफ्ज़ की है, अल्लाह का शुक्र है, पढ़ा है हमने। रहमत लिल आलमीन भी हाफिज थे, दीन के मुहाफिज थे। ये हिफ्ज़ सुफ़ा के स्टूडेंट्स ने भी किया है, ये रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहले खाना ने, अहले बैत अतहार ने भी किया है, खुलफाए अरबा भी कुरान के हाफिज हैं, और जिब्रील के साथ दौर भी चल रहा है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़्यादा से ज़्यादा सही मुस्लिम में हदीस है, जिब्रील अमीन के साथ जब बैठे हैं तो 2 सालों का, दोनों पाँव एक पाँव खड़ा करके दूसरा होगा तो दुनिया का उसूल कायदा था। मगर माहिरीन तालीम को पूछते पूछते उम्र गुजर गई, मुझे ये कोई उसूल नहीं मिला कि आप एक पाँव पे गिड्डे बन जाएं, सेल बन जाएं और फिर वो ईंटों की शक्ल में सख्त हो जाएं, खून निकलने लगे, काटने पड़ जाएं, लेकिन आप स्टाइल नहीं बदल सकते जब अल्लाह ने हालतें मुख्तलिफ रखी। रब चाहता तो नमाज सिर्फ तशहुद बना देता है, भी कहो अल्लाह ने तो दूसरे तशहुद में जब ज्यादा देर बैठने का पाँव निकाल रखी है, नरमी के नहीं। जब रहमान ने रखी और रहमत लिल आलमीन ने रखी, तो मेरी तालीम के अंदर भी वो होना जरूरी है, नरमी का पहलू है, चेंज आना, तब्दीली, इसमें भी रब ने रहमत रखी। ये अच्छी तरह याद है, शायद तो हमारे इंतजामिया ने फैसला कर दिया कि जितने हिफ्ज़ के बच्चे उनकी प्रिंट करवाएं। रहमत के पहलू कहना बड़ा आसान, टीचर ने भी फैसला कर लिया, कारी साहब ने भी फैसला कर लिया, बच्चों के वालिदैन भी कहने लगे कि मजा ने बच्चे जेड़े ना टशन मारने चंगे नहीं लगते। हैरानी हुई,
मीटिंग हुई, बिठाया इंतजामिया को, अहबाब को पूछा भाई क्या आप अपने घर के बच्चों को स्कूल के बच्चों के साथ भी ऐसे करते हैं? कहा नहीं। तो मैंने कहा मुझे महबूब की सीरत में ये पहलू नहीं मिला, इनको हज उमरा करवाएं, जाके टेल करवा दें मैं आपके साथ, कि जो बच्चा हिफज के लिए आएगा उसे उम्रे पे भेजा जाए, और जब उम्रे से होके आएगा इंशाअल्लाह तो दुनिया की महंगी तरीन उनकी टेंट करवाएं, साथ में जो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुन्नत रखी है वो मिलेगी। ऐसे तो आप इनके साथ ज्यादती नहीं करें। कब रोका है बालों से? मोहम्मद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कानों तक भी होते थे, यहाँ तक भी होते थे, वाल खून भी थे, मैं यूं कहीं तक समझ आई पूरी बॉडी खून भी, मुझे नहीं समझ आई। अगर ये बातें होती और बाल खून पीते होते तो फिर बड़े मालूम वाले जो हैं वो बेचारे तो बुरे हाल होते, और तो हालत ही नहीं है। अल्लाह के लिए इस तरह का मामला नहीं किया करें। नबी के दीन को रहमत बना के ही पेश करें, इसको अजाब बना के शिद्दत दें। बशरो वला तुनफ्फिर, नफरत वाले पहलू नहीं। मस्जिद में नमाज रहमत है, जमात रहमत है, मगर आप इसको अगर ज़हमत बना देंगे तो लोग नमाजी नहीं बनेंगे। ज़हमत कहाँ बनती है? पहले नंबर पे ज़हमत बनती है इंतजाम। इन बेचारों के अपने छोटे छोटे मसले होते हैं, उस वजह से मस्जिदें वीरान हो जाती है, मैं दुनिया में घूमता हूँ देखा। दूसरे नंबर पे ज़हमत बनता है खतीब, जो उसका माइंड है दे फतवे पे फतवे और लगा और रगड़, दूसरे मसला का कोई आ नहीं किया, अल्लाह तौबा करके ना उठे और दोबारा उस मस्जिद का रुख ही नहीं करेंगे, पता नहीं क्या होगा। और तीसरे नंबर पे कारी, और चौथे नंबर पे नमाज पढ़ने वाले जितनी जुती चली है इसकी आगे लोगों में ले समाज का कई फायदा है। हम ज़हमत बने हुए हैं। वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। अगर मस्जिद में जाके आपको सुकून नहीं मिल रहा, क़याम में सुकून नहीं मिल रहा, मेरे महबूब को जब भी सुकून की जरूरत होती आंखों की ठंडक नमाज में थी, और जब आराम की जरूरत होती घबराए हुए होते, परेशानी होती, कोई दुख दर्द होता, इज़ा अज़महु अम्र फाज़िअ इला सलाह, मेरे महबूब के पास 1.25 लाख दरबार थी। 1.25 लाख अंबिया इस दुनिया से जा चुके थे और इस दुनिया में दफन थे। हम भेज देते कि महबूब आदम अलैहिस्सलाम की कब्र पुरानी जगह पे पहुंचो, सुकून लो। नूह अलैहिस्सलाम का मज़ार फना है, जिब्रील को भेजा जाता, बुराक लेके चल पहुंचो। क्या कहा? वस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाह, मेरे महबूब दुश्मन पे दुश्मन आ रहा है, इन्ना शानिअका हुवल अब्तर। रब ने बाद में कहा है, पहले कहा है फसल्लि लिरब्बिका वन्हर, इन्ना अतैनाकल कौसर। पहले खुशखबरी दी है, काश आपको मुझे पता चलता कि दुनिया की जितनी खैर लेनी है फसल्ली, इस हुक्म में रहमत कितनी है। बेटा चाहिए फसल्ली, बेटी चाहिए फसल्ली, गुलाब फरमा बरदार चाहिए फसल्ली, आजा नमाज पढ़, थोड़ी कुर्बानी दे, थोड़ा सब्र कर, थोड़ा हौसला दे, अल्लाह से मांग, इल्तिजा कर, अल्लाह के सामने क़याम कर, क़याम रहमत, रुकू कर, रुकू रहमत, सजदे कर, सजदे रहमत, तशहुद में बैठ, तशहुद रहमत, रोजा रख, रोजे में रहमत, कुर्बानी देनी पड़ेगी, हज उम्रा कर रहमत, तेरे लिए जिहाद रहमत, तेरे लिए बरक़ात में रहमत, तेरे लिए सिला रहमी में रहमत। मैंने रहमतुल लिल आलमीन को भेजा है, मैं रहमान हूँ, मैंने जो भी हुक्म दिया है फायदा तेरा है, फायदा तेरा। अब यहाँ छोटी सी तकलीफ है, हर मुश्किल को हाल बहुत तैयार है, झूले लाल दे खुशियाँ बमदाल या गाजी लवाबाजी, या गाजी अब्बास तेरे नाम की आस, क्या कुछ नहीं कर रहा बंदा, भूल गया उसको कि जिसका तज़किरा सना में पढ़ा था, तबारक अस्मुका व तआला जद्दुका व ला इलाहा गैरुक। लोगों अपने नबी के दीन के एक पहलू को समझो और देखो ना। अब ये महबूब ने जहाँ हुक्म दिए उन अहकाम में से एक नमाज दी, जिहाद। जिहाद से बड़ी दुनिया में ज़हमत कोई नहीं समझी जाती, और इसे दहशतगर्दी कहा जाता है। इसमें कोई शक नहीं, दुनिया में सबसे पॉजिटिव दहशत अगर है दुनिया, समझते पॉजिटिव और नेगेटिव। पॉजिटिव दहशत ये है कि बाप का डर हो, बच्चा ख्याल से स्कूल जाए भी वापस टाइम पे लौटे, है ये दहशत। लेकिन इसमें पैदा है नेगेटिव दहशत क्या है कि रास्ते में एक पागल मान के बैठा हो अकलमंद पागल मान के बैठा हो, हाथ में डंडा पकड़ा हुआ, बच्चे स्कूल जाए उन्होंने वेर वेर, आप मोटरसाइकिल में आपको भी डराए,
آپ گاڑی میں ہیں پتھر اٹھا کے سامنے آ جائیں، یہ نیگیٹو دہشت ہے، اس سے روکا گیا ہے۔ اس دہشت کو روکنے کے لیے، نجائز دہشت کے اوپر صحیح دہشت کا غلبہ ڈالنے کے لیے نصرت بالرعب مسیرۃ شہر، میرا دشمن انسانیت کا دشمن، کائنات کا دشمن، حقوق کا دشمن، پامال کرنے والا اللہ کی توحید کا دشمن، پیغمبروں کی رسالت کا دشمن، آسمانی الہامی کتابوں کا دشمن، یہ ابھی 1 مہینے کے فاصلے پہ ہوتا ہے۔ مجھ محمد اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کا دہشت اس کے اوپر غالب آ جائے، غالب آ جائے۔ ایک دور تھا، انٹرویو میں پوچھا گیا آج سے 15 سال پہلے کی بات کہ دہشت گردی اور جہاد میں فرق ہے، لیکن یہ ہے کہ یہ دہشت گردی پازیٹو ہے، ظالم کو روکا جاتا ہے، اس کے لیے ہوتی ہے کہ وہ مظلوم پہ ظلم نہیں کرے، اور اس میں مظلوم کی داد رسی ہوتی ہے، تائید ہوتی ہے۔ لیکن یہ کہ قرآن مجید میں تو یہی آیا ہے، عربی میں ارہاب کہتے ہیں دہشت گردی کو، اور قرآن مجید یہی کہہ رہا ہے کہ ان کے لیے گھوڑے تیار رکھو، تو رہو نبی حدود اللہ، تم اللہ کے دشمنوں کو اس سے اپنی دہشت ان پہ قائم رکھو۔ تو یہ آپ کو کس نے کہا؟ اب یہ جہاد کا حکم، قتال کا حکم، ابتدا سے انتہا کا حکم، جسے آپ اور میں تسلیم کر کے بیٹھ گئے ہیں اور دنیا مان کے بیٹھ گئی ہے کہ ٹھیک ہے جی یہ دہشت گردی ہو رہی ہے، وہ لوگوں جب سے آپ نے اس چیز کو تسلیم کیا ہے، ظالم اپنی دہشت میں، اپنے خوف میں، اپنے روب میں، اپنے دبدبے میں اور اپنی حیرتوں میں چھائے جا رہا ہے، اور غریب دن ب دن مرے جا رہا ہے۔ جہاد تو تھا اس لیے کہ اس میں رحمت ہے، مظلوم کو ظالم سے اس کے حق دلانے کے لیے یہ طاقت کا استعمال تھا، ہر جگہ نہیں، ہر جگہ نہیں۔ جب ظالم دندنانے لگے اور غریبوں کو مارنے لگے، ظلم کی انتہا کرنے لگے، صحابہ ظلم سے اولے ہی اولے برسنے لگے، تو پھر اس کی ضرورت تھی اس کو اٹھایا کیا؟ ایسے نہیں اٹھ کر کے ایسے جس کو مرضی پکڑا رگڑ دیا اور مار دیا، نہیں، اسلم تسلم، یہ دین اسلام والا ہے، سیفٹی والا ہے، یہ رحمت والا ہے۔ قریب پہ اللہ کی رحمت یہ ہے کہ اللہ کو خود نہیں، اگر ہمت والا تو اللہ اسے کچھ ساتھی دیتا ہے، کوئی حوصلے والا دے دیتا ہے، کوئی داد دینے والا دے دیتا ہے، کوئی تھپکی دینے والا، کوئی سہارا بن جاتا ہے۔ حضرات ان چیزوں کو سمجھا ہے تو اب جن چیزوں سے روکا گیا ہے ان میں بھی رحمت ہے۔ آپ اور میں کوشش کریں، رحمت للعالمین صرف لائٹیں لگا کے نہیں ہے، اور جو آپ نے میں نے کر لیا روکنے کے باوجود مبارک ہو، اللہ جو اس میں اچھا ہے قبول کر لے، جو برا ہے معاف کر، یہ تو کہہ سکتے ہیں اللہ اگر اس میں کچھ اچھا ہے تو قبول کر لے، اور اگر اس میں کچھ غلط ہوا ہے تو میرے رب معاف کر دے۔ رحمت للعالمین کے آنے کا جو مشن تھا کہ آپ رحم کے رشتوں سے جڑے رہے، رحمان کے ساتھ رحم کا رشتہ جڑا ہوا، ماں باپ کے ساتھ رحم کا رشتہ جڑا ہوا، رحمت للعالمین کے ساتھ رحمت کا رشتہ جڑا ہوا۔ یا تو جنت اچھی لگے گی جس میں ماں باپ نہ ہو، وہ جنت اچھی لگے گی جس میں رب نہ ہو، وہ جنت اچھی لگے گی کہ جس میں رحمت للعالمین نہ ہو۔ سوچئے ایک بہشت ملتی ہے نا پاک پانی، بڑے عقیدے لے کے، سوچ لے کے، لمبی لائن لگا کے، 6 محرم کو ننگے پاؤں، دنیا کتنا لمبا سفر کرتی ہے، بائی پاس سے پیچھے تک لوگ ننگے پاؤں، اور جب جنت میں داخل ہونے لگتے ہیں پہلے باری نہیں آتی، اوپر سے ڈنڈے اور چھوٹے، اور جو حالت اور درگت بن کے آتی ہے، کیا ایسی جنت مزہ دیتی ہے کہ جہاں جانے کے بعد نکال دیا جائے، رہنے نہ دیا جائے؟ اور لوگوں اس جنت کو جنت کیسے مانیں جس جنت میں ماں نہیں ہے، جس جنت میں باپ نہیں ہے، اور جس جنت میں رب رحمان کا دیدار نہیں ہے، جس میں رحمت للعالمین کا جوار نہیں، ہمسایہ پن نہیں، پڑوسی پن۔ تو اللہ تو یہی چاہتے ہیں کہ تو ان جرائم سے رک جن جرائم کی وجہ سے تیرے اوپر رحمت للعالمین کا ساتھ، ان کی دوستی، ان کا تعلق، ان کا پیار ختم ہو، یا اللہ رحمان ہو کے بھی پھر رحیم بن کے تجھے جہنم میں پھینک دے اور اس کا عذاب تیرے اوپر غالب آ جائے۔ اللہ تعالیٰ نے 4 موٹی چیزوں سے روکا۔ کچھ چیزوں کا تعلق زبان سے، زبان میں چغلی، زبان میں غیبت، زبان میں جھوٹ، زبان میں الزام، زبان میں کذب۔ ان چیزوں سے اگر آپ اور میں روکتے ہیں تو کیا یہ رحمت نہیں؟ میں کسی میں جھوٹ بولوں تو بڑا اچھا لگتا ہے، میں بڑا فنکار ہوں۔ اگر میں مارکیٹ میں جھوٹ بولتا ہوں تو میں کہتا ہوں بھاجی میرے کو بڑے نا ٹرکس نے چیز دے، یہ ٹرینڈ چلتا ہے،
اور اگر میرے خلاف میں جھوٹ بولے تو میں کہتا ہوں مجھے پتا ہے جھوٹ نہ بولی، خود کو تکلیف ہونے لگے. میں غیبت کروں تو مزہ ہے، میری کوئی غیبت کرے پتہ چلے تو مجھے غصہ ہے. میں چغلی کروں تو اچھا لگے، میری چغلی ہو تو برا لگے. میں الزام لگاؤں تو چسکے ملے، میرے پہ الزام لگے تو پھر چیخوں. اس لیے اللہ نے کسی بھی بندے کو الزام اچھا نہیں لگتا کہ اس کے ساتھ جھوٹ بولے. بیٹی آ کے جھوٹ بولتی ہے باپ کو اچھا لگے، اور اگر باپ بیٹی سے جھوٹ بولے تو پھر بیوی شوہر سے جھوٹ بولے تو برا لگے، شوہر بیوی سے جھوٹ بولے تو اچھا ہے. دو رنگی چھوڑ دے یا غلط ہو جائے، یہ زحمت ہے. رحمت کی طرف آ، کوئی جھوٹ نہیں بولے، کوئی غیبت نہیں کرے. زبان کی جتنی ممانتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کل قیامت کے دن جب لوگوں کو جہنم میں ڈالا جائے گا سبب ایک ہی ہوگا کہ ان زبانوں میں بڑے بڑے لوگوں کو ڈسا تھا. سانپ بیٹھا ہنس رہا ہے، آدمی آدمی کو ڈس رہا ہے. جی کیا نتیجہ نکلا کہ درس کرنے بھی آسان ہے، کروانے بھی آسان ہے، سننے بھی آسان ہے، سنانے بھی آسان ہے. ان کو لے کے سنبھالنا بڑا مشکل ہے. آج میں ایک جگہ بیٹھا تھا، کہتے جی رانا بڑھنا سوکھا پڑا، رانا بڑھ کے رہنا تھا. بلندی پہ چلے جانا بڑا آسان ہے، بلندی پہ قائم رہنا مشکل ہے. کمال یہ نہیں کہ آپ بلندیوں پہ پہنچ گئے، کمال یہ ہے کہ بلندیوں پہ قائم رہے. وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اگر یہ آیت اتری ہے، میرے محبوب نے اپنی زندگی میں کوئی ایسا کام دیا ہی نہیں، کوئی ایسا بولا ہی نہیں کہ جو آپ کے گراف کو ایک زیرو پوائنٹ جو ہے، پوائنٹ کے بعد زیرو زیرو پہ بھی نیچے لے گیا. ایسا بھی ایک پوائنٹ نہیں. The 100 جس نے کتاب لکھی ہے، دنیا کے 100 عظیم ترین آدمی، اس نے 100 چھلنیاں لگائی. چھلنیاں سمجھتے ہیں؟ چھانڑیاں لا کے پوڑ پوڑ کے، جس کو ہم کہتے ہیں فلٹر. اتنے فلٹر لگائے تھے. پہلے فلٹر پہ کئی پھنس گئے، کہ دوسرے پہ پھنس گئے، کہ تیسرے میں اٹک گئے، کہ چوتھے میں. 100ویں تک کوئی آدمی اس دنیا کا نہیں پہنچ سکا. 100 فلٹروں کو کراس کر کے، اگر 100 معیار جو اس نے بنائے تھے کامیابی کے، ان کو کراس کر کے 100 کے 100 نمبر لے کے اگر وہ اس دنیا میں سر فہرست، آج بھی دشمن اور مخالف کی لکھی ہوئی کتاب میں The 100 میں سر فہرست نام ہے تو رحمت للعالمین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اس نے 100 فلٹر اور پہلے 100 چڑھائیاں تھیں کہ بلندیوں پہ جو چڑھے گا اسے نہ، اور پھر یہ بھی شرط رکھی تھی کہ ان 100 گڑھوں میں سے اگر کسی گڑھے میں گر گیا تو میں اسے بھی لے کے نہیں آؤں. یہ رسالت نہ ہو، یہ برائی نہ ہو، یہ گندگی نہ ہو، یہ جرم نہ ہو، یہ گناہ نہ ہو، یہ غلطی نہ ہو. یہ جو ہے نیگیٹو پہلو اس انسان کی سیرت میں اور زندگی میں نہ ہو. 100 کے 100 اس نے جو ہے وہ لگائے، گڑھے کھودے. کوئی ایک میں گر گیا تو دوسرے میں، کوئی تیسرے میں، کوئی چوتھے میں. 99 گڑھوں پہ آ کے سارے کے سارے گر گئے. اگر کوئی ان گہرائیوں میں بھی جا کے بلندیوں میں رہا اور مٹی میں مل کے بھی وہ مٹی نہیں ہوا، سونے کا سونا رہا تو وہ میرا سونا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ ہے نا، یہ ہے کرم. دوسرے نمبر پہ ہے جسم، اس کی رضالت ہے. اس میں سب سے بڑی رضالت ہاتھ کی ہوتی ہے. ہاتھ کا مسلمان ہے ہی وہ جس کے ہاتھ سے دوسرے کو، جس کے ہاتھ سے. اور دنیا میں جتنے فراڈ ہیں، فسق ہیں، فجور ہیں، برائیاں ہیں، ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، یہ بندوں کے ہاتھوں کی کمائی. زبان کے بعد سے وہ بچتا ہے تو ہاتھ کیا ہوا ہے؟ آپ کے اور میرے ساتھ ہاتھ ہوگی. زبان کے وعدے سے جو آپ چاہتے ہیں وہ ملے گا. مہنگائی ختم کریں گے، اچھائی دیں گے، مشکلیں ختم ہوں گی، آسانیاں ملیں گی، یہ پرابلم ختم ہوگی، آپ کو اس کا الٹرنیٹ دیں گے. حضرات زبان رہ گئی، وعدے رہ گئے، اور وہی پریشانیاں رہ گئی. دنیا ہمارے ساتھ ہاتھ کر گئی. وہی کرپشن جس کا سنتے تھے اس سے ڈبل ٹرپل سننے میں آ رہا ہے کہ وہی ہاتھ کر. کیا دکھ ہوا ہے کہ نہیں ہوا؟ اوپر سے دفاع کرنے کے لیے بولے تو اس کی مرضی ہے، اندر سے بڑے بڑے لوگ کہ جن پہ آخری امید تھی، جو آخری کتا سمجھ کے چلے تھے، وہی جب حالات خراب کر رہے ہیں. اور چوٹ پڑی ہے، جو بڑے بڑے پتھر تھے نا، کبھی ادھر سے ادھر نہیں ہوئے تھے، چوٹ پڑتی ہے تو پتھر بھی سزا دیتا ہے، آگ لگتی ہے تو پتے بھی ہوا دیتے ہیں. اب اندر سے جو گرم باتیں نکلتی ہیں حالات کے ساتھ،
مارے ہوئے صرف جو ہے وہ روتے ہیں تو رویا نہیں جاتا، آنسو بہاتے ہیں تو بہائے نہیں جاتے، چیختے ہیں تو چیخا نہیں جاتا۔ آج دنیا میں جتنے قتل، جتنی غارت، جتنے دھوکے، جتنے فراڈ، تیرے میرے ہاتھ کی صفائی، وکیل کی وکالت، اس کا قلم، جج کی قلم، حضرات سیاستدان کا قلم، تحریر کا قلم، یہ کمپیوٹر، یہ انگلیاں، یہ ان انگلیوں کے نیچے گلوبل ولیج اور ساری دنیا کو ادھر سے ادھر کرنے کا چکر ہاتھ میں ہے۔ میرے محبوب کے ہاتھ سے کسی ایک بندے کا نقصان ہوا، وہ ایک انگلی پڑی۔ صدیق اکبر کے ہاتھ سے بڑے بڑے لوگوں نے باتیں کی، زبان سے حالات توڑ مروڑ کے پیش کیے، لیکن اللہ کی قسم کہا ضرور کیا کہ نبی کی بیٹی کا حق مانا، نبی کی بیٹی کا حق مانا۔ دنیا کو علم ہی نہیں کہ صدیق اکبر کی اپنی بیٹی بھی تو نبی کی بیوی تھی، اور اولاد نہ ہو تو آپ کو پتہ ہے بیوی کا حصہ کتنا ہوتا ہے، کتنا ہوتا ہے شوہر کی جائیداد سے کو، اور اگر اولاد ہو تو 8واں حصہ۔ بھائیوں، میرے پیغمبر کی جتنی جائیداد تھی آپ چھوڑ کے گئے تھے تو 4تھا حصہ ان کا بھی تھا۔ وہ شریف تھی سیدہ حفصہ، میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی اہلیہ جناب عمر کی بیوی، لیکن عدل ہو تو ایسا ہو، عدل ہو تو ایسا ہو۔ کہا بیٹی، انبیاء جو جاتے ہیں اور چھوڑتے ہیں وہ درہم و دینار چھوڑ کے نہیں جاتے، وہ مال پیسہ نہیں چھوڑتے گئے۔ باقی رہ گیا یہ اعتراض کہ جناب وہ جو حجرہ تھا ان کی ملکیت، کوئی شک نہیں، یہ پیغمبر نے دیے تھے زندگی میں اور سب کو برابر دیے۔